میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آج صبح آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے حلیم خادم پاسٹر آفتاب رحمت صاحب، جن کا تعلق ہے سالٹ آف دا ارتھ چرچ منسٹری سے۔ ان سے آج خداوند کے کلام کی خدمت کے بارے میں ہم جانیں گے، تو ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر آفتاب رحمت صاحب کے ساتھ۔ جی بھائی صاحب، بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں پاسٹر آفتاب رحمت صاحب کو۔ تھینک یو سو مچ بابر بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر مدعو کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سر باعث فخر ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا؟ بردر، یہ خداوند کا فضل ہے کہ خدا نے مجھے بڑی چھوٹی عمر میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور مجھے خداوند کی پہچان ہوئی۔ میں ایک آرڈنری عام مسیحی تھا، جیسے عام مسیحی جن کو دنیا داری میں دلچسپی ہوتی ہے، پیسے کمانے میں دلچسپی ہوتی ہے، دنیاوی چیزوں کی بڑی ان کو خواہش ہوتی ہے، تو میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو میری زندگی میں دو چیزوں نے بڑا کام کیا۔ میں مختلف ٹی وی چینلز میں اپنی گواہی شیئر کر چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بالکل ناچیز سمجھتے ہیں، لیکن میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری لائف میں جو چینجنگ پوائنٹ تھا وہ ایک دم سے کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ اکثر لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہوا اور میں چینج ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے خدا نے گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ میری لائف میں تبدیلی کو پیدا کیا، اور میں یسوع مسیح کو پہچانتا چلا گیا، میں یسوع مسیح کو جانتا چلا گیا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک عام مسیحی تھا، نامی مسیحی۔ میری لائف میں دو چیزوں نے بڑا کام کیا۔ ایک یہ جو کیمپس ہوتے ہیں یا ناردرن ایریاز میں مری کیمپ میں موسٹلی، تو ان کیمپس نے بڑا کام کیا، اور دوسرا اسٹریٹ میٹنگس نے۔ آج سے تقریباً کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، تو راؤنڈ اباؤٹ 1995-96 کچھ اس دور میں ہماری گلی میں ایک نوجوان خادم تھے، انہوں نے اپنی میٹنگ شروع کی، اور اسٹریٹ میں تو ہم چھوٹے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹرسٹ دکھایا، انہوں نے اور ہمیں تھوڑا پروموٹ کیا۔ تو وہاں سے پھر میں نے ان چیزوں کو جانا کہ خدا ان کی پرستش کیا ہے، عبادت کیا ہے، اور پھر میں نے 97 میں واٹر بیپٹزم لیا، اور میں بائی پروفیشن 14 سال میڈیکل میں کام کر چکا ہوں، پیتھولوجی لیب میں میں سینئر ٹیکنیشین تھا۔ تو 2000 جب ملینیم چینج ہوا ہے، تو خدا نے مجھے بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، پورے طور پر چینج کر کے رکھ دیا، اور مجھے وہ رات نہیں بھولتی۔ 1999 کی آخری رات 31 دسمبر، اور اس کے بعد 2000 شروع ہو جانا تھا، اور اس نیو ایئر اس رات خدا نے میرے اندر ایک تبدیلی کو پیدا کیا، چینج آیا۔ جی ناظرین، ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے خادم سے خداوند کی آواز کو سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو پاسٹر آفتاب کی طرف سے سلام۔ آئیے خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 18واں باب، اور اس کی 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں
اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے۔ عزیزو، میں نہایت شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا کہ آج خدا کے کلام کی بشارت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اگر 2 متفق ہوں، if two agree۔ خدا جوڑنے میں انٹرسٹڈ ہے، جدا کرنے میں نہیں۔ یہ خدا کی خاصیت ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو، خاندانوں کو، گھرانوں کو، کلیسیاؤں کو جوڑنا چاہتا ہے، اور خدا کی مرضی اسی میں عیاں ہے۔ آئیے آج سیکھیں کہ کیوں خدا 2 کو متفق ہونے کے لیے فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم متفق ہونے کو تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ متفق ہونے کا مطلب ہے اگری ہونا، اتفاق کرنا، ایک خیال میں آ جانا، ایک سوچ کو اپنا لینا۔ اور خدا نے بڑا زبردست آفر دیا ہے، آپ غور کیجئے، اگر شرط ہے، کنڈیشن ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو اوکے، آپ نہیں کرنا چاہتے تبھی خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی مرضی ہے اگر تم، میں اور آپ کے خاندان میں سے 2 بہنیں، آپ کے خاندان میں سے 2 بھائی، آپ کے خاندان میں سے بہن اور بھائی، آپ کی کلیسیا میں سے 2 روحانی دعا کرنے والے، آپ کے علاقہ میں 2 کام کرنے والے، کوئی بھی 2 شخص کسی بات کے لیے زمین پر متفق ہو جاتے ہیں تو آسمان کا خدا یہ گارنٹی دے رہا ہے، آسمان کا خدا یہ آپ کے لیے فیسلٹی پیدا کر رہا ہے، تم زمین پر متفق ہو جاؤ، میں آسمان سے اسے ریکمینڈ کر دوں گا۔ ہلیلویا! کیونکہ ابلیس نے ہمیں جدا کر کے رکھا ہوا ہے، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، کلیسیائیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہنا پسند کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، اور خدا کی مرضی متفق کرنے میں ہے۔ 2 متفق ہوں گے، 2 کے ساتھ 2 اور متفق ہو جائیں گے، اور خدا کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور خدا کے نزدیک ہماری دعائیں بھی کارآمد اور پر اثر ہو جائیں گی۔ عزیزو، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ دونوں بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آپس میں متفق ہوئے اور بڑے بڑے معجزات وقوع پذیر ہو گئے۔ لوگ آپس میں متفق ہوئے تو جنگیں جیت لی گئیں، لوگ آپس میں متفق ہوئے، ایمان پر کھڑے ہو کر خدا کی مرضی کو تبدیل کر دیا گیا۔ خدا چاہتا کچھ اور تھا، لیکن لوگوں نے دعا میں متفق ہو کر، ایمان میں متفق ہو کر، ہم خیال ہو کر خدا کے حضور دعا کی، اور خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میں آپ کو آج نیشنل نیوز کے اس پلیٹ فارم پر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے یہ موٹیویٹ کرتا ہوں، آئیے متفق ہو جائیں، اتفاق کریں، یونٹی۔ خدا کو یونٹی پسند ہے، خدا کو جڑنا پسند ہے، خدا توڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں، خدا ایک واحد کی بھی دعا سنتا ہے، خدا ہم سب کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے، لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو 2 مل کر اپنے حضور آنے کے لیے بھی ایک آئیڈیا دے دیا ہے، ایک خدا نے ہمارے لیے ایک خوبصورت پیغام پیش کر دیا ہے کہ تم 2 متفق ہو کر میرے حضور آ جاؤ، میں تمہاری مرضی جان لوں گا اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کروں گا۔ یہ اکیلے کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اور 2 کا آج ہم یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا حکم، اور آپ اور میرے لیے یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا نے کہا 2 متفق ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا، میں تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو وہ کر دوں گا۔ عزیزو، آئیے پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، وائس کی کتاب 4 باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے،
एक से दो बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर दो इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म होता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अजीजों, ये पुराने अहदनामा में से, वाइस की किताब में से दो को बेहतर कहा गया है। अकेले पर अफसोस किया गया है और दो को बेहतर कहा गया है। आप और मैं इस भेद को समझें। जिस घर में दो लोग काम करने वाले होते हैं, लाइक मियां बीवी अगर मिलकर काम करते हैं तो खुशहाली ज्यादा होती है। मियां बीवी मिलकर काम करते हैं तो घर के अंदर बरकत ज्यादा से ज्यादा नाजुल होती है। आप इसी तरह आप मियां बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग को देख लें। अगर दो एक बात पर मुत्तफिक है तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर एक की बात कुछ और है और दूसरे की राग कुछ और है तो वो मुत्तफिक ही नहीं है, बरकत भी नहीं आती और आसमान भी नहीं खुलता। सो दो बेहतर है। फिर अब बिजनेस में भी देख लीजिए, जब आपके हम ख्याल लोग बिजनेस में आपके साथ शामिल हो जाते हैं, बिजनेस तरक्की करना शुरू हो जाता है। और जब आपके हम ख्याल लोग शामिल नहीं होते, वो तरक्की करने की बजाय वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ और भी देखिए, कलीसियाएं जहां पर खादम और कलीसिया एक सोच के होते हैं, वो कलीसियाएं बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं। और जहां पर खादम और कलीसियाओं में हमांगी नहीं पाई जाती, वहां पर आप मसाइल देखते हैं, लड़ाइयां देखते हैं, झगड़े देखते हैं, टेंशनें देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या आप वहां से नुकसानदेह चीजें अपनाते हैं। सो आगे फरमाया गया कि दो के फायदे क्या है। पहला, दो इकट्ठे काम करेंगे, वो किसी भी फील्ड में है वो ज्यादा तरक्की करेंगे। फिर लिखा है कि एक कमजोर हो, यानी कि कोई बीमार हो जाए तो दूसरा उसकी तीमारदारी कर सकता है। एक परेशान हो तो दूसरा उसे दिलासा दे सकता है। एक ईमानी तौर पर कमजोर हो तो दूसरा ईमान में उसे उठा खड़ा कर सकता है। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि बहुत से काम हम अकेले भी कर लेते हैं और वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब हम एक के साथ दूसरा शामिल हो जाता है, ताकत डबल हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और आप खुदा के कलाम में से ये ब्लेसिंग्स सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम दो मुत्तफिक हो जाओगे तो आसमान का खुदा दुआ सुनकर कबूल कर लेगा और वो हो जाएगा। सुलेमान भी यही कह रहा है कि दो बेहतर है। सुलेमान की तालीम और यीशु मसीह की तालीम में जो फर्क है वो जरा देखिए कि सुलेमान ने हिकमत से दो या तीन के इत्तेहाद की मेहनत का फायदा और उसके फायदा आपके सामने रख दिए हैं और ये कह दिया है कि एक से दो बेहतर है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर कंडीशन है, अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं, आप इस बात को रिसीव कर लें कि अगर आप करना चाहें तो यीशु मसीह के हुजूर एक दिल होकर दो लोग चले जाइए। यही तो इब्लीस हमें तोड़ कर रखा हुआ है कि ना ये मुत्तफिक हो और ना आसमान खुले, ना ये एक हो और ना इनके लिए आसमानी बरकत जारी हो। सो खुदा की तरफ से मेरे और आपके लिए ये खुली ब्लेसिंग है कि मुत्तफिक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, खुदा को खुदा रहने दीजिए। हमने खुदा को खुदा ही नहीं रहने दिया, हम खुदा को खुदा, मैं स्पिरिचुअल लोगों से बात करने लगा हूं, लीडर्स के लिए खास तौर पर, कि हमने क्या किया है, हम खुदा का काम खुदा के बगैर करने के लिए जोर लगा रहे हैं, अपना पेश कर रहे हैं। खुदा का काम खुदा के बगैर कभी ना कीजिए। खुदा का काम क्या है, दो मुत्तफिक हो जाओ तो आसमान से वो गारंटी दे रहा है कि मैं वो कर दूंगा।
اس کی باتوں پر یقین کیجئے، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیے اور اس پر عمل کیجئے، اور جب آپ اس کی باتوں کو مان کر اس کے قدموں میں جھک جائیں گے تو یقیناً، یہ یقیناً کا لفظ اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کہنے والی ذات آسمان کا خدا ہے، جو انسان نہیں ہے کہ اپنی باتوں سے مکر جائے اور پھر جائے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ایک اچھا میتھڈ دیا ہے، اس لیے اپنے ساتھ دعائیا پارٹنر کو چنیے، وہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ بہن بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپ چرچ کی کسی روحانی بہن روحانی بھائی کے ساتھ آپ دعا میں دعائیا پارٹنر بن سکتے ہیں، تاکہ یہ روحانی فائدہ بھی ہو اور آپ کی زندگی کے اندر ایک اچھی گواہی بھی پیدا ہو۔ سو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت طریقہ دیا ہے، اسے اپنائیے اور خاندانوں کو بابرکت بنائیے، کلیسیاؤں کو بابرکت بنائیے، اور اپنی ہر چیز میں متفق ہو کر دعا میں جھکے رہیے تاکہ خدا کا جلال جاری ہو اور خدا کی سلامتی نازل ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے بابرکت ہوئے ہیں۔ آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں آپ کے قدموں میں تمام ویورز کو لے کر آتا ہوں۔ خداوند، ہم سب آپ کے حضور موجود ہیں اور ہم نے آج کلام سنا ہے کہ دو متفق ہو جائیں گے تو آسمان کا خدا دعا سنے گا اور جواب دے گا۔ خداوند، ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور یونٹی بڑھے، ترقی ہو، اور آپس میں ایک ہو کر ہم خداوند کی پرستش اور عبادت لائق طور پر کر سکیں۔ خداوند، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے نیشنل نیوز نامہ کو بھی آپ کے حضور لاتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں، ترقی دیجئے، برکت دیجئے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کیجئے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں۔